الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سود بچا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ بس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے آگاہ ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں تمہارے اصل مال مل جائیں گے، نہ تم دوسروں پر ظلم کرو اور نہ تم خود ظلم سہو۔ ربا یعنی سود کی حرمت، اس کے دلائل قرآن مجید سے، احادیث سے، پھر اس کے بعد یہ عنوان اور موضوع کہ ہم لوگ کن کن شکلوں میں سود میں ملوث ہو چکے ہیں یا ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان سے آگاہی یہ ہمارے خطبات کا موضوع ہے۔ آج کے خطبے میں قسطوں پر خرید و فروخت سے متعلق کچھ معروضات کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں علماء کرام سے، مفتیان عظام سے لوگوں نے سوالات کیے اور ان کے فتاوی جات میں جو کچھ اس سلسلے میں لکھا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جسے شرعاً خریدنا اور بیچنا جائز ہو، کیونکہ پہلے نمبر پر تو یہی بات ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ چیز خود بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو جس چیز کو شرعی طور پر بیچا اور خریدا جا سکتا ہو، کیا اسے ادھار بیچنا یا ادھار خریدنا درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے دلائل بالکل واضح ہیں کہ اس جائز معلوم اور مقرر چیز کو ادھار خریدنا بالکل اسی طرح جائز ہے جس طرح نقد بیچنا اور خریدنا جائز ہے، دونوں طرح جائز، ادھار بھی خریدا اور فروخت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ادھار خرید و فروخت سے پہلے جو نقد خرید و فروخت ہے اس سلسلے میں بھی دو بڑے بنیادی اصول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی نا کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہو وہ جائز ہونی چاہیے، وہ معلوم اور مقرر ہونی چاہیے کہ کون سی چیز ہے، کتنی خریدنی یا بیچنی ہے، اس کی مقدار، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا حدود اربا، ہر چیز معلوم ہونی چاہیے، مقرر ہونی چاہیے۔ اگر وہ وزن کے اندر ہے تو کتنا وزن ہے، اگر وہ چیز پیمائش کے ساتھ بکتی اور خریدی جاتی ہے تو اس کی پیمائش کتنی ہے، چیز بھی معلوم ہو، اس کی مقدار بھی متعین اور مقرر ہو، خریدنے والے کو بھی پتہ ہو
اور بیچنے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں فلاں چیز اتنی مقدار میں یا اتنے وزن میں بیچ رہا ہوں، اور خریدنے والے کو پتہ ہو کہ میں فلاں چیز اتنی مقدار یا اتنی پیمائش کے اندر، اتنے وزن کے اندر میں دوسرے آدمی سے خرید رہا ہوں۔ اس کے بعد دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ خریدنے یا بیچنے میں کسی قسم کا دھوکہ شامل نہ ہو۔ جو خریدنے والا ہے اس کے دماغ اور ذہن کے اندر بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جس سے چیز لے رہا ہوں اس کو کسی قسم کا چخمہ دے دوں گا یا دھوکہ دے دوں گا۔ دھوکہ مقصود نہ ہو، نہ بیچنے والے کے دل میں، نیت میں، اور نہ خریدنے والی کی نیت میں اور اس کے دل میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو شریعت کی اصطلاحات میں غرر کہتے ہیں، غرر، غین را اور را۔ جس طرح غرور ہوتا ہے، غرور میں درمیان سے واو نکال دے باقی غرر بچتا ہے، غرر مقصود نہ ہو۔ غرر سے مراد کیا ہے؟ کسی قسم کا دھوکہ اس خرید اور فروخت کے اندر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نقد بالکل اسی موقع پہ یہ چیز ہے اور یہ اس کی قیمت ہے، نقد ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہو، بیچی جا رہی ہو، تب بھی اس میں غرر نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ ضرر بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو، نہ بیچنے والا نقصان پہنچا رہا ہو، نقصان کرنے کی نیت رکھتا ہو، اور نہ خریدنے والا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو جو چیز خریدنی اور بیچنی ہے اس کے جائز ہونے، اس کی مقدار مقرر ہونے، اس کی پیمائش اور وزن متعین ہونے کے بعد یہ دو اصول بڑے ضروری ہیں۔ اس میں غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اور اس میں ضرر نہ ہو، نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو۔ کوئی آدمی دوسرے کی ضرورت سے، مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ فائدہ اٹھانا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک چیز بیچنا چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی اور وہ بیچنا چاہتا ہے، اس کی چیز 1000 روپے کی ہے، اب بیچنا اس کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے۔ اب اس کی اس مجبوری اور ضرورت سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ 1000 کی چیز کہ بڑا پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، اس سے 700 میں خرید لو، چلو بڑا باؤ تو کرتے کرتے 800 روپے میں، اور وہ بیچارہ مجبور ہے کہ اگر نہیں بکے گی میری فلاں ضرورت پوری ہونے سے رہ جائے گی، چلو 1000 نہیں مل رہا 800 پر ہی بیچ دو۔ تو کیا خیال ہے خریدنے والے نے اس آدمی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا؟ اس کے الٹ کر لے، بیچنے والا ایک چیز بیچ تو رہا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور بیچے، لیکن خریدنے والے کی ضرورت ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے، وہ لینا چاہتا ہے، وہ اس چیز کا خواہش مند بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے۔ اب وہ بیچنے والا اس کی ضرورت سے کہ یہ چیز اس کو کہیں اور سے تو ملے گی نہیں، ہے تو صرف میرے پاس، لہذا 500 روپے کی چیز ہے 700 کی، 800 کی، 1000 کی، جہاں وہ کیا کہتا ہے ٹوکا لگے لگا کے کاٹ لو، اتنے کی بیچ دو۔ اب گویا بیچنے والے نے خریدار کی ضرورت اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو 500 روپے والی چیز 1000 روپے تک بیچنے کی کوشش کی ہے، یہ ضرر ہے۔ اب یہ ضرر نہ تو بیچنے والا پہنچائے اور نہ خریدنے والا پہنچائے۔ اسی طرح غرر، دھوکہ دینا، مال دکھایا کچھ اور ہے، برتی کچھ اور کی کر دی، دکھایا جانے والا مال سیمپل اور ہے لیکن جب اس کی پیکنگ اور بھرتی کی گئی اس میں دھوکے والا غلط مال شامل کر دیا گیا۔ یہ غرر اور یہ ضرر، اگر یہ دونوں باتیں نقد خرید و فروخت کے اندر بھی شامل ہو جائیں تو یہ خرید و فروخت بھی باطل اور ناجائز ہو جائے گی۔ حالانکہ سودا جائز ہے، قیمت بھی طے کر لی گئی ہے، مقدار بھی متعین ہو گئی ہے، اس کا وزن بھی طے ہو گیا، ہر چیز مقرر ہے، اس نے سودا دینا ہے، اس نے پیسے دے دینے ہیں، لیکن جب اس میں ضرر شامل ہو جائے گا، جب اس میں غرر شامل ہو جائے گا، چاہے وہ بیچنے والے کی طرف سے ہو چاہے وہ خریدنے والے کی طرف سے ہو، جس نے دھوکے سے کام لیا، جس نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا، اس کے لیے وہ تجارت، وہ بے حرام تجارتوں اور حرام خرید و فروخت کے اندر شامل ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، نہ غرر ہو، دھوکہ ہو، اور نہ ضرر ہو، نقصان پہنچانے کی نیت ہو، تو پھر تجارت جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے، نقد بھی جائز ہے۔
ادھار بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نقد تو ہو ہی سکتی ہے. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب نقد کی بجائے ادھار سودا خریدا اور بیچا جاتا ہے تو کیا دونوں قیمتوں میں فرق جائز ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نقد ایک چیز 10 روپے میں بیچ رہا ہے، دوسرا آدمی نقد نہیں خرید سکتا، وہ کہتے ہیں میں نے ادھار لینا ہے. تو کیا ادھار کی صورت میں وہ 10 روپے کی بجائے 11 روپے دیے جا سکتے ہیں؟ اس قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس میں ہمارے علماء اور فقہاء کے درمیان مختلف فتاوی جات ہیں. کچھ علماء تو اس بارے میں بالکل سختی سے منع کرتے ہیں. ہمارے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات میں لکھا ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں جو فرق ہے وہ تھوڑا فرق ہو یا زیادہ فرق ہو، کسی بھی صورت میں قطعاً جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے. اسی طرح جس طرح سود حرام ہے، بلکہ یہ بھی سود ہی کی ایک شکل بن جاتی ہے ان کے نزدیک، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور بھی کئی علماء کرام، یمن کے بعد مفتی صاحبان کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز ہے. بعض دیگر علماء اور فقہاء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نہیں، ادھار کی صورت میں اگر قیمت زیادہ ہو تو کچھ شرطوں کے ساتھ، بغیر شرطوں کے نہیں، شرطوں کے ساتھ وہ بھی جائز ہے، شرائط ہیں اس کے ساتھ. پہلی 2 شرطیں یاد رکھیں کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ جائز ہونی چاہیے، اس کی مقدار، اس کی پیمائش، اس کا وزن، ہر چیز طے ہو، دھوکہ نہ ہو، غرر نہ ہو، نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. اس کے بعد جب ادھار خرید و فروخت کی جاتی ہے تو جائز ہے، لیکن شرائط ہیں اس کے ساتھ بھی، شرطوں کے بغیر نہیں. جب وہ شرائط پوری ہوگی تو پھر جائز ہے. حافظ عبدالستار حماد صاحب حافظ اللہ، ان کے فتاوی جات 2-3 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے عرب علماء کے فتاوی بھی اس کے اندر لکھے ہیں. بہت سارے عرب علماء، سعودی عرب کے علماء، دیگر علماء کے فتاوی جات ہیں. اس طرح میرے شیخ، میرے استاد مفتی حافظ ثناء اللہ صاحب خان مدنی حافظہ اللہ تعالی، ان کے فتاوی جات کے اندر، فتاوی ثنائیہ مدنیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. یہ کچھ شرائط ادھار چیز خرید و فروخت کی صورت میں اس کی قیمت نقد کے مقابلے میں اگر زیادہ ہو تو جائز ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ جائز. ان شرائط کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی سے وہ چیز خریدی جا رہی ہے، ایک آدمی دکاندار ہے، ایک دوسرا آدمی اس کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی کوئی ضرورت کی چیز خریدنا چاہتا ہے. ضروریات زندگی کی بات ہو رہی ہے، جو اب سہولیات کی بات نہیں ہو رہی. یہ بڑی اہم بات ہے. بات سہولیات کی نہیں ہو رہی، بات ضروریات کی ہو رہی ہے، جس کی ضرورت ہے انسان کو. سہولیات کا تو کوئی اور خواہشات کا تو کوئی دائرہ ہی نہیں ہے متعین، کوئی حد ہی نہیں ہے. جو خواہشات ہیں اور سہولیات ہیں وہ تو بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھاتے چلے جائیں گے. بات ضروریات کی ہے. گھر میں واقعی ضرورت ہو، سواری ایک آدمی کی ضرورت ہے، اس کو شریعت نے ضرورت قرار دیا ہے. یہ موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے، سائیکل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور گھر میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر کمزوری، کچھ بیماریاں بھی آ گئیں، لیکن کسی گھر میں کوئی خاتون ایسی ہے جو ہاتھ سے واقعی کپڑے نہیں دھو سکتی، وہاں واشنگ مشین ایک ضرورت بن گئی ہے. ضرورت ہے کہ یہاں ہاتھ سے کپڑے دھونے ممکن نہیں ہے، بیمار رہتی ہے، تکلیفیں ایسی ہیں، اس لیے واشنگ مشین ایک گھر کی ضرورت ہے. تو بات ضروریات کی ہو رہی ہے. جو چیز ضرورت کے تحت خریدنی ہے ایک ایسے دکاندار سے خریدی جائے، اور وہ دکاندار ایسا ہونا چاہیے جو خود سارے حلال طریقے سے اور نقد پر کام کرتا ہو، وہ نقد ہی بیچتا ہو. لیکن اگر کوئی ضرورت مند اس کے پاس آ جائے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کی واقعی ضرورت ہے اور وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی فلاں چیز واقعی ضرورت ہے، تو اس کو وہ چیز ادھار زیادہ قیمت پر بیچ سکتا ہے. ہمارے ہاں جو عام طور پر بازاروں میں، مارکیٹوں میں نکلے، قسطوں پر چیزیں بیچنے کی باقاعدہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، میرے مشاہدے کے مطابق، واللہ عالم، میرا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ مشاہدے کی بات جو ہے وہ دینی بات نہ سمجھ لی جائے، کہ زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو بیچتے ہی قسطوں پر ادھار ہے، نقد نہیں بیچتے. اگر ان کے پاس کوئی چیز نقد خریدنے کے لیے چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ساتھ والی دکان پہ چلے جائیں. کئی ایسے لوگ بھی ہیں، کئی ایسے ہیں کہ نقد اور ادھار دونوں ہی بیچتے ہیں. انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ بازار کے مقابلے میں آپ کو باسہولت قسطوں پر اور بازار کے مقابلے میں نقد بھی سستی چیزیں آپ کو ملیں گی، وہ دونوں رکھا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو کیش بھی بیچتے ہیں، نقد بھی بیچتے ہیں، تاہم ایسے لوگ
جو کیش پہ کاروبار کرتے ہوں، نقد پہ کرتے ہوں، اس سے ادھار چیز لی جائے اور وہ دے دے تو ادھار کی صورت میں اگر وہ زیادہ قیمت وصول کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن صرف اتنی بات ہی نہیں، پہلی شرط یہ کہ وہ کیش پہ کام کرنے والا ہو۔ لوگ بینکوں سے گاڑیاں خرید لیتے ہیں، بینک کا کام کیش پہ نہیں، گاڑیاں کیش پہ نہیں بیچتے۔ بینک آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کی جگہ پیسے دے دیں گے، 5 لاکھ روپے دے دیا، آپ سے 6 لاکھ، 6.5 لاکھ، 5.5 یا 6.25 لاکھ وصول کریں گے۔ یہ بینکوں سے گاڑیاں لینا یہ ہمارے اس دائرے میں نہیں آتا، وہ بالکل سسٹم ہی الگ ہے۔ ہم جو پرائیویٹ خرید و فروخت کی بات ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس دکاندار سے سودا خریدنا ہے وہ کیش پہ کام کرنے والا ہو، اور اگر اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے تو وہ ادھار اس کو چیز بیچ دے ضرورت کے تحت، اپنی تسلی تشفی ساری بنیادی شرائط پوری کر کے کہ بندہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، حدود اربع کیا ہے، جان پہچان کیا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے، کس طرح سے ادائیگی کرے گا، تسلی کر کے اس کو ادھار بیچ دے اور قیمت زیادہ لگا لے۔ لیکن ابھی اور شرائط بھی ہیں۔ جب قیمت 5,000 روپے والی چیز 6,000 میں ادھار طے ہو جاتی ہے تو پھر اس میں وہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ یہ ادھار کتنے عرصے میں ادا کریں گے۔ وہ کہتا ہے جی 1 سال میں، تو پھر 6,000 ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں 1.5 سال میں ادا کروں گا، کہتا ہے نہیں پھر 6,500 ہو جائیں گے۔ میں جی 2 سال میں ادا کروں گا، نہیں جی پھر پورے 7,000 ہوں گے۔ نہیں، جتنا آپ کے ادھار کی مدت بڑھتی جائے گی چیز کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نقد اور ادھار میں جو فرق ہے وہ ایک دفعہ کر لیا جائے، پھر اس ادھار کی قیمت میں 1 پائی کا اضافہ بھی جائز نہیں ہے۔ 10 قسطوں میں، 12 قسطوں میں، 15 قسطوں میں، 20 قسطوں میں، حتیٰ کہ قسط شارٹ ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی 10 تاریخ کو قسط ادا کرنی تھی، ادا نہیں کر پایا تو اس آدمی کو اس پہ جرمانہ لگا دیا جائے۔ یہ قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ ادھار قیمت 5,000 کی جگہ پر 6,000، کتنی مدت کے لیے؟ مدت متعین نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ہمارے کئی دوست کہتے ہیں، ابھی پچھلے جمعے کی بھی بات ہوئی تھی کہ جب کسی کو سہولت دے دی جاتی ہے تو آدمی سہولت سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کو کسی قسم کی سختی پابندی نہ لگائی جائے گی، کوئی جرمانے کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ آدمی وقت پر قسط ادا نہیں کرے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لوگ ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال کر اس کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر پہ وقت پر اپنا ادھار ادا کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ موضوع اور یہ ایشو بالکل الگ ہے۔ لیکن جس وقت اس کو کاروبار کی صورت میں لایا جاتا ہے تو جو آدمی ادھار بیچنے والا ہے وہ آدمی اگر 6,000 کی بجائے قسط کے آگے پیچھے ہونے کی صورت میں یا مدت کے زیادہ ہونے کی صورت میں اگر 6,000 پر پھر اضافہ لے گا، چاہے وہ 5 روپے کا اضافہ کیوں نہ ہو، وہ اس بیع کے ربا ہونے میں پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ پھر اس بات کو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ انسان اپنی جون سی ضرورت ادھار خریدنا چاہتا ہے، نقد اس کے پاس خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، تو دکاندار وہ نہ ہو جو لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اپنے کسی آدمی کو 10,000 روپے کی ضرورت تھی، 10 جاننے والوں سے پوچھا کہ مجھے 10,000 روپے ادھار دے دیں، نہیں ملا۔ وہ قسطوں والی ایک دکان پہ چلا گیا جہاں چیزیں قسطوں پر بیچی جاتی ہیں، اور اس سے جا کے کہا جناب یہ فلاں ٹیلی ویژن میں نے خریدنا ہے، کتنے کا ہے؟ قیمت طے ہو گئی، یہ قسطوں میں آپ کو 15,000 روپے میں ملے گا۔ وہ اس نے 15,000 روپے کی قسطیں ساری شرائط وغیرہ طے کر لی، لکھ لی۔ وہ ٹی وی اس نے اٹھا کے پیکنگ والا وہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ ٹی وی ہاتھ میں لینے کے بعد کہتا جی آپ مجھ سے اب یہ ٹی وی کتنے میں دوبارہ واپس خریدیں گے؟ کیونکہ اس کو ٹی وی کی ضرورت نہیں تھی، اسے ضرورت کس چیز کی تھی؟ 10,000 روپے کی۔ 10,000 کہیں سے مل نہیں رہا، اس نے دکاندار سے 15,000 کا ٹی وی خریدا اور پھر کہا جناب یہ 15,000 والا ٹی وی آپ مجھ سے کتنے میں خریدیں گے دوبارہ؟ اس نے کہا جی 12,000 روپے میں خرید لوں گا یا 10,000 روپے میں خرید لوں گا۔ اس نے کہا لو جی یہ ٹی وی آپ مجھ سے خرید لیں، مجھے 10,000 روپے دے دیں۔ ڈائریکٹ وہ اس کو 10,000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھار دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس شکل ہمارے بہت ساری قسطوں والی دکانوں پر یہ دھندا چل رہا ہے
اور بیع کی اس قسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیع عینہ ہے، عین یا نون ہے، عینہ، بیع عینہ کو ان حرام تجارتوں میں شامل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربا کے ساتھ متعلق ہیں، جو معاشرے میں سود کو، ربا کو اور حرام کو فروغ دینے والی ہیں۔ ہماری بہت ساری جو انسٹالمنٹس کی دکانیں ہیں ان پر یہ دندہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ دندہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہاں لوگوں کی مجبوریوں سے، لوگوں کی کمزوریوں سے، لوگوں کی ضرورتوں سے جائز نہیں، ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور تجارت کے بنیادی اصولوں میں سے دو اصول میں نے عرض کی ہے کہ اس تجارت میں جو جائز ہے، جائز مال ہے، خرید و فروخت جائز ہے، قیمت طے ہو گئی، اس میں نہ غرر ہونا چاہیے، دھوکہ ہونا چاہیے، اور نہ اس کے اندر ضرر، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ جہاں غرر آ گیا، جہاں ضرر آ گیا کسی ایک کی نیت میں، اس کے لیے وہ تجارت حرام تجارتوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو ادھار چیز کی خرید و فروخت اس شرط کے ساتھ کہ اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو ادھار ہے، کریڈٹ ہے، اس میں مزید کسی قسم کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے میرے کچھ کاروباری دوستوں نے بتایا کہ ہم بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں شاہ عالم مارکیٹ ہے، وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان سے کریڈٹ پہ مال مل جاتا ہے، کریڈٹ پہ ادھار مال مل جاتا ہے۔ ایک ہفتے کا کریڈٹ اس کی قیمت اور ہوگی، اور مہینے کا کریڈٹ ہو اس کی قیمت اور ہوگی۔ آپ نے ان کا مال ایک ہفتہ استعمال کیا ہے، اس کے پیسے اور، 2 ہفتے استعمال کیا اس کے پیسے اور، 3 ہفتے استعمال کیا اس کی قیمت اور، مہینہ استعمال کیا اس کی قیمت اور ہوگی۔ جب یہ صورت ہوگی، نقد اور ادھار میں فرق کی یہ صورت ہوگی کہ ادھار جتنا لمبا ہوتا چلا جائے گا وہ اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے ربا ہونے میں، اس کے سود ہونے میں، اس کے بیاج ہونے میں علماء فقہا کی نظر میں قرآن و سنت کے میزان کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ میں یہاں ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ بھی سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے علاقے کے آپ اکثر لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر احمد جاوید خواجہ رحمہ اللہ، جو شہید کر دیے گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں نے بتایا، خود ان کی زبانی بھی میں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک دفعہ فیکٹری ساری جل گئی، ان کی سارا میٹیریل خاکستر ہو گیا۔ تینوں بھائی بیٹھ گئے، تینوں بھائی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تینوں کو جنت کے اندر اعلیٰ منازل عطا فرمائے۔ بیٹھ کے بھی خرابی کہاں ہے؟ کیا ہم زکوٰۃ اپنی باقاعدہ نہیں نکالتے؟ خیرات کا جو ایک نصاب ہم نے مقرر کیا ہے وہ ادا نہیں کرتے؟ کسی ملازمین کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتا؟ باقی جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کی ادائیگی ٹھیک ہو رہی ہے؟ سارے لین دین اپنے گاہکوں اور جن سے سودا خریدتے ہیں، اپنے ملازمین، دوسرے کو جب طے ہو گیا کہ ہر جگہ پر معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک نقطہ نکالا، بھی ہم مارکیٹ سے جو را میٹیریل خریدتے ہیں یہ ادھار خریدتے ہیں، اور وہ نقد کے مقابلے میں قیمت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ معاملہ مشکوک ہے، کہنے لگے معاملہ مشکوک ہے، لہذا آئندہ ہم 1 روپے کا کام کرنے کی بجائے 1 چونی کا کام کرنے کے، لیکن مارکیٹ سے ادھار مال نہیں اٹھائیں گے، تھوڑا کر لیں گے لیکن نقد پہ کریں گے۔ کہ یہ ایک غلطی اس مرد مومن کو اپنے کاروبار کے اندر نظر آئی، اس غلطی کا علاج کر دیا گیا کہ آئندہ چھوٹا اور تھوڑا کام چھوٹے دائرے پہ کر لیں گے لیکن ادھار پہ نہیں کریں گے۔ تو میں اس واقعے کو بیان کرنے سے میری مراد کیا ہے کہ جو انسان نقد اور ادھار کے چکر میں پڑ کے ادھار کی زیادہ قیمت کے جائز ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی بچ سکتا ہے تو اس سلسلے سے بچ جائے۔ تقوی اسی کے اندر ہے، احتیاط اسی کے اندر ہے، اسے بچ جانا چاہیے۔ لیکن اگر ناگزیر ہے تو پھر کسی ایسی دکان کا رخ کیا جائے جہاں لوگوں کی ضرورتوں سے اور مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، وہ سالے اسلامی اصولوں کے مطابق پاک صاف اور ستھرا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو جا کے اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنی ضرورت، اپنی مجبوری شیئر کرے اور کہہ دے کہ آپ جناب اگر ادھار کی صورت میں مجھ سے زیادہ قیمت لینا چاہیں تو میں زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ زیادہ قیمت طے کر لی جائے۔ اس قیمت میں ادھار کی مدت بڑھنے کے ساتھ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اس قیمت میں قسط شارٹ ہونے کی صورت میں اس پر جرمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جرمانہ شامل ہو گیا یا مدت بڑھنے پر اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو پھر اس ربا کے اندر اور عام ربا کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں رہ جاتا۔ اب یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو سلسلے چل رہے ہیں،
جو بیچنے والے ہیں, دکاندار ہیں, وہ یہی کہتے ہیں, ان کا کہنا اپنی جگہ پر درست ہے کہ جی لوگ سہولت سے اگر ہم ان کے پاس وہ ان کے اوپر جرمانے کی تلوار نہیں لٹکائیں گے, مدت بڑھنے کی صورت میں قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے, تو لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری سے اصل قیمت واپس ادا نہیں کرتے. وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا خطرہ ہے تو آپ نہ بیچیں, ادھار پہ نہ بیچیں. اگر خطرہ یہ ہے کہ لوگ جرمانے سے ڈر کر پیسے ادا کرتے ہیں, جرمانہ نہیں تو اصل قیمت بھی کھا جائیں گے, چیزیں بھی خراب کر جائیں گے, اگر یہ نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ ادھار چیزیں نہ بیچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف جس چیز میں حرام کا شائبہ, تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسے بھی منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال اور حرام اللہ نے بالکل واضح کر دیے ہیں. وبینہما امور مشتبہات, دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں, شک والی ہیں. فمن اتقى الشبہات, جو آدمی شبہ والی چیزوں سے, مشکوک چیزوں سے بچ گیا, فقد استبرأ لدینہ وعرضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا, اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا, اس نے اپنی عزت بھی داغدار ہونے سے بچا لی ہے. شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا ہے, جہاں شک پڑ جائے اس سے بچنا ہے. اور جہاں لوگ آپ کا اصل زر بھی واپس نہیں کر رہے, سہولت کے اندر سہولت ملی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, یہ باہر نکلنے کے لیے ہاتھ دیا تھا, اس نے بازو ہی اتار لیا, اگر یہ صورت ہو رہی ہے تو بھئی آپ نہ بیچیں, آپ قسطوں پر کام بند کر دیں. اگر قسطوں پر کام میں یہ شرط لگا کر کام چلتا ہے کہ جی اگر لمبی قسطیں ہوں گی تو پیسے زیادہ ہوں گے, قسط شارٹ ہو جائے گی تو جرمانہ اس کے اوپر لگایا جائے گا, اس کے بغیر ہوتا نہیں. اچھا, کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قسطوں پر چیز لے لیتے ہیں یا لے لیں گے, اس کے اندر جتنی بھی شرائط ہیں کہ یہ قسط زیادہ اگر لمبا کریں گے, آپ سال کے اندر اندر ادا نہیں کریں گے, 12 قسطوں کے اندر زیادہ کریں گے تو پھر آپ کو 1 سال کے بعد مدت زیادہ ہونے پر اتنے % اور اس کے اندر جرمانہ دینا پڑے گا, مزید پیسے دینا پڑیں گے. تو ہم اس مدت سے تجاوز کرنے ہی نہیں دیں گے. 10 تاریخ کو قسط ادا کرنی ہے, ہم 10 کی بجائے ہمیشہ 9 کو ادا کرتے رہیں گے. لہٰذا جتنی قیمت ادھار کی صورت میں طے ہوئی ہے اس سے 1 پائی بھی زیادہ نہیں دیں گے. لہذا اس کے جائز ہونے میں کیا شک ہے؟ بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے مدت زیادہ ہونے کی صورت میں اگر کبھی ایسا ہو جائے, ہو بھی سکتا ہے انسان کے ساتھ, تو جو اس نے زیادہ پیسے دینے ہیں اس کی شرط تسلیم کر لی ہے نا, شرط مانی ہے کہ نہیں مانی؟ جو شرط مان لیتا ہے, ہاں جی اگر میری قسط لیٹ ہو گئی, شارٹ ہو گئی تو میں اس پر جرمانہ آپ کو دوں گا, اگر میرا 1 سال سے زیادہ پیریڈ بڑھ گیا تو میں اتنے % آپ کو ادا کروں گا, اس شرط پر جو رضامندی کا اظہار کرنا ہے, یہی تو اس کے سود ہونے کی دلیل ہے. اور اس کے لیے ایک مثال اور دیتا ہوں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے. یہ جو بینکوں کے کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں اس کے اندر کہ جی 10,000 تک, مثال کے طور پر آپ 1 مہینے میں 10,000 روپیہ کریڈٹ کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں بینک سے. اگر مہینے کے اندر آپ 10,000 روپیہ واپس کر دیں تو اس 10,000 پر 1 روپیہ اضافی بینک وصول نہیں کرے گا. اور اگر مہینے سے 1 دن اوپر ہو گیا تو پھر اس پر کچھ % ہے وہ دینا پڑتا ہے. لہذا ہم 10,000 لیتے ہیں, اس سے زیادہ کبھی لیا ہی نہیں. 10,000 سے زیادہ نہیں ہم لیتے, اتنا ہی لیتے ہیں, اور مہینہ ہونے سے پہلے وہ پیسے بینک میں دوبارہ جمع کر دیتے ہیں, ادا کر دیتے ہیں. لہذا اس میں بھی سود والی کوئی بات نہیں. بات وہی ہے کہ جو شرط بینک نے عائد کی ہے کہ آپ 10,000 سے زیادہ لیں گے تو آپ کو اس پہ کچھ انٹرسٹ دینا پڑے گا, اور اگر 1 مہینے سے زیادہ وہ 10,000 استعمال کریں گے آپ کو اتنے % انٹرسٹ دینا پڑے گا, بینک کو اتنا نفع دینا پڑے گا. وہ شرط مان لی ہے نا, یہ ایسی شرط مانی ہے جس شرط سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اور یہ وہ شرط ہے ادھار کے اوپر جس کو ربا کہا جاتا ہے. ربا ہوتا کیا ہے؟ ربا کی تعریف ہی ہے کہ آپ جو ادھار معاملہ کرتے ہیں کسی شخص کے ساتھ, آپ نے کہا مجھے 10,000 روپے چاہیے تو واپس دینا ہے, وہ آپ مدت 1 دن کی کر لیں, مدت 2 دن کی کر لیں, 2 سال کی کر لیں, جب وہ قرض واپس کرنا ہے اس پر جو اضافی رقم دی جائے گی اسی کا نام ربا ہے. لہٰذا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مہینے کے اندر ادا کر دوں گا, 10,000 سے کم رقم لیتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں لیتا, لیکن اگر زیادہ آپ لینا چاہیں, کبھی ضرورت پڑ جائے تو گویا آپ زیادہ رقم کے اوپر انٹرسٹ دینے پر تیار ہیں.
اگر آپ ایک مہینے سے زیادہ وہ 10,000 روپے استعمال کرتے ہیں تو آپ گویا وہ زیادہ مدت استعمال کرنے پر، انٹرسٹ دینے پر رضامند ہو گئے ہیں. یہ رضامندی تو حرام ہے. لہٰذا یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے اس کے بارے میں پھر میں عرض کرتا ہوں، جائز ہے، جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ. جو آدمی قسطوں کی اوپر چیزیں بیچتا ہے وہ لوگوں کو نقد بھی چیزیں اسی طرح بیچتا ہو، اور قسطوں کا کاروبار اس ارادے سے نہ کر رہا ہو کہ لوگ خرید نہیں سکتے، مجبور ہوتے ہیں، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے. ہاں کوئی ضرورت مند آ جائے اس کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اس کو ادھار چیز دے دے. اگر وہ ادھار کی صورت میں اس کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا. احسان کیا ہے؟ 5,000 کی نقد ہے، 5,000 کی ادھار دے دے، یہ احسان کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو قسطیں طے کرے متعین کہ آپ کو یہ 5,500 کی ملے گی، پہلے قیمت طے کرے. یہ نہ پوچھے جناب کتنی دیر کے بعد آپ پیسے دیں گے، وہ کہتا ہے 6 مہینے کے بعد 5,500، وہ کہہ دیتا ہے سال بعد، نہیں پھر پورے 6,000 ہوں گے. نہیں، ادھار 6 مہینے کا ہو یا 1 سال کا ہو، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ٹائم پر قسط ادا کرے یا لیٹ ہو جائے. تمام صورتوں میں اگر 5.5 ہے تو وہ 5.5 رہے، 6 ہے تو 6 ہی رہے، حتیٰ کہ سال کی بجائے وہ آدمی مجبوراً 2 سال تک بھی پیسے نہیں ادا کر پایا تو اسے 6,000 ہی رہنا چاہیے. اضافی رقم وصول کرنے پر پچھلے سارے معاملے کو ربا کے اندر شامل ہونے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو عزیزان محترم، یہ بھی وہ معاملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا ہمارے اندر تھوڑی بہت دین کے اعتبار سے اگر سہولت مل جائے یا دنیا میں کسی آدمی کی طرف سے چھوٹی موٹی سہولت مل جائے تو ہم اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ایک حلال اور گنجائش والے راستے سے ناجائز اور حرام کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل ہیں بہت ساری احادیث کے اندر کہ نقد اور ادھار دونوں طرح کاروبار کیا جا سکتا ہے. ادھار کی صورت میں زیادہ قیمت وصول کرنا جائز ہے، میں نے بھی یہی دلائل کی روشنی میں سمجھا ہے، لیکن اس کے لیے وہ شرائط بیان کر دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ضروریات تک رہیں، سہولیات اور خواہشات کی طرف نہ بڑھیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ لوگوں کی ضرورتوں سے، مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں، دل میں ان کے ساتھ درد، ہمدردی، پیار اور ان کی مصیبتوں پر تڑپ جانے کا جذبہ موجود ہو. جب یہ جذبہ موجود ہوگا اللہ ان جذبوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ان دل کی نیتوں کو بخوبی جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ادھار چیزیں لے لیتے ہیں کسی ضرورت کے تحت، اللہ انہیں بے ذمہ دارانہ روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہ سہولت ملی ہے تو پھر اس آدمی کا کباڑہ کر دیں اور اٹھے تو فلاں ادھار، اٹھے تو فلاں ادھار. نہیں، ضرورت کے دائرے کے اندر مجبوری کے تحت اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی کاروبار کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے جس میں حرام کا عنصر اور حرام کا شائبہ شامل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.